لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک جس کا کوئی چینل نہ چل رہا ہو خوابوں کی تعبیر کا چینل کھول کے بیٹھ جائے. وہ خوابوں کی تیرے کو یہ نظر آیا تو یوں ہے, تیرے کو یہ نظر آیا تو. ہم تو خوابوں کی تعبیر پہ 1 روپیہ ہمیں کوئی دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کہ ہم تعبیر کیا بتاتے ہیں. حضرت مجھے رات کو خواب میں چڑیلیں آئیں, میں کہتا ہوں رات کو کھانا جلدی کھاؤ, 2 گولی کارمینا کھاؤ, پیٹ میں گیس ہوگی تو چڑیلیں آئیں گی. اس پہ کیا ملے گا یار؟ اس پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس پہ. تو ہم نے اپنے بڑوں کو بھی یہی دیکھا ہے, ثواب ہی مل رہے ہیں بیچاروں کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. باقی میں خواب کا منکر نہیں ہوں, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی خواب سچا بھی نکل آتا ہے, اور وہ بھی نیک لوگوں کو. وہ اتنا واضح خواب ہوتا ہے. یہ تو بھائی پیٹ کے مسائل ہیں, کسی بھی دماغی ڈاکٹر سے پوچھو, رات کو پیٹ بھر. اکثر چت لیٹنے سے ڈرانے خواب آتے ہیں, اکثر جب سیدھا لیٹو گے نا ڈرانے خواب آئیں گے. آپ کروٹ کے بل لیٹو اور پیٹ ہلکا رکھو, کچھ بھی نہیں آئے گا. اسی طرح خواتین کے سسرال میں مسائل ہوتے ہیں, ساس نندوں سے ان کی لڑائیاں. خواب میں جو ہم جاگتی حالت میں دیکھتے ہیں نا, وہ خواب میں صورت مثالیہ بن کے سامنے آ جاتا ہے. صورت مثالیہ جب خواب ہم دیکھتے ہیں, اب کسی خاتون کو چڑیل آ رہی ہے تو وہ ساس آ رہی ہے, حقیقت ہے. سانپ آ رہے ہیں تو وہ نندیں آ رہی ہیں. جو دن بھر جو ان کو لگتا ہے وہ بتاتی ہیں ہمیں, میری نند جو تھی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی. اس کا مطلب یہ ہے ہی ڈسنے والی. میں ان سے کہتا ہوں یہ ڈسنے والی نہیں ہے, آپ کو چونکہ اس سے نفرت ہے اور اس کو آپ سے نفرت ہے, تو ظاہر ہے وہ خواب میں پھر حقیقت ہے, خواب میں پھر اسی طرح ہی آتا ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. چلو ایک اور بات بھی یاد آ گئی, وہ چھیڑنا تو نہیں چاہیے. وہ میں نے مسئلہ نہیں بتایا تھا کہ المہند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ انجینئر نے اعتراض کیا نا کہ یہ لوگ قبروں سے فیض کے قائل ہیں. تو ہم نے اس کا جواب دیا فیض کا مطلب کیا ہے, قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے. فیض کا مطلب جو اسباب کے درجے میں ہو. جیسے کسی بزرگ کی قبر کے پاس دفن ہوں گے تو جو رحمت ادھر ہو رہی ہے وہی رحمت آپ پر ہوگی. تبھی تو حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن کیا جائے. تو وہ فیض جو اسباب کے درجے میں ہو, وہ شرک والے فیض کے ہم قائل نہیں ہیں, اور وہ تو لکھا ہوا ہے اس میں, تبھی مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہیں. تو اس پہ انجینئر نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر قائل نہیں ہے تو وہ مولانا قاسم نانوتوی والا واقعہ ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ نکل کے گئے تھے اور مدد کر کے آ گئے تھے. ایک تو یہ ڈھیٹ بہت ہے. پہلی بات, ارواح ثلاثہ مولانا شلوی تھانوی کی تصنیف نہیں ہے, دوسروں کے کچھ واقعات ہیں جو کسی ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی ہیں, قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہیں. ایسی تالیفیں پہلے بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے, اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور مولانا تھانوی نے اس واقعے کے نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہوا, وہ اپنی قبر سے نکل کے نہیں گئے, یہ صورت مثالیہ تھی. مثالیہ کا مطلب کیا ہے, سامنے والے کو ایسا لگا کہ ان کی شکل کا کوئی آ رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ قبر سے باقاعدہ نکل کے گئے تھے. وہ یہ حاشیہ پڑھ لیتے تو اس کا جواب مل جاتا. تو اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, اگر ہم قبروں سے اس طرح مردوں کی مدد کے قائل ہوتے تو کر رہے ہوتے نا یہ کام. دیکھو ہندو بتوں سے عبادت کا قائل ہے تو صرف قائل نہیں ہے, مانگ رہا ہے بتوں سے. جو کہتے ہیں قبروں سے مدد ہوتی ہے وہ صرف کہتے نہیں ہیں, جا بھی رہے ہیں. آپ دیکھو مزاروں پہ کیسے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. علماء دیوبند نہ یہ کام کرتے ہیں, نہ ان کی اولادوں کو ان کے اکابر نے انہیں یہ سکھایا ہے. اس کا مطلب اگر اس کو ہم جائز سمجھتے تو کر رہے ہوتے نا. میرے شیخ کی قبر ہے پاپوش میں, صرف دعا کے لیے گئے ہیں, ہم نے تو کبھی نہ ان سے کبھی مانگا. والد کی قبر ہماری دیکھ لو, دارالعلوم کرنگی میں قبریں دیکھ لو جو ہمارے اکابر کی, دیوبند میں دیکھ لو, سب ایک بالش اور ایک بالش سے زیادہ اونچی قبر نہیں. اگر ہم مردوں سے مانگنے کے قائل ہوتے ہیں, مدد طلب کرنے کے قائل ہوتے اور ہمارا محند المفند میں عقیدے کا یہ مطلب ہوتا تو کر رہے ہوتے نا. جب نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ لفاظی کر رہے ہو, آپ زبردستی ایک عقیدہ اس کی اپنی بنائی ہوئی تشریح کر کے زبردستی تھوپ رہے ہو آپ, اور کچھ بھی نہیں ہے. خیر کام نکل لیے ہم. تو کیا بات چل رہی تھی, ابے بات کیا چل رہی تھی, یہ تو ہے ہاں ڈرانے خواب کی بات ہو رہی تھی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, بہت سے یہودی اور عیسائی علماء کثیرن, سارے نہیں کرتے تھے اس وقت بھی, بہت سے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے. تو یہ مذہبی لوگوں میں ایک بیماری ہے
اور اسی وجہ سے مذہب بدنام ہوتا ہے. علماء کو بھی لوگ پھر لوگ صحیح عالم غیر عالم میں فرق کیے بغیر سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں. ابے یہ مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, ابے یہ مولوی لوگ کہاں سے. بھائی کیا مولوی نہیں تجارت کر سکتا, وہ نہیں کما سکتا؟ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان آیا نا, دنیا کی محبت کی نفی کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا وہ MTJ کی قیمتیں تو دیکھو جا کے, لوگوں کو سکھا رہے ہیں MTJ کی میں جو پروڈکٹ ہے تو نہ خریدو بھائی. بزنس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو میں 50 روپے والی چیز, چونکہ دنیا مسافر خانہ ہے لہذا 5 روپے میں ملے گی آپ کو. کاروبار کا تو بیڑا ہو گیا غرق. بزنس تو بزنس ہے بھائی, جو آپ نے نہیں لو آپ کو کہیں اور سے جا کے لے لو. زکوٰۃ کا ان کا ایک الگ سیٹ اپ ہے, صدقہ خیرات کا ایک الگ سیٹ اپ ہے, اس پہ کوئی اعتراض ہے تو آپ اعتراض کرو. تو کچھ لوگوں کو ذاتی چڑ ہو جاتی ہے مولاناؤں سے, تو بس وہ بوجھ نکلتا رہتا ہے ان کا بیٹھ کے. اور کبھی خوشبو لگا کے بڑے مولاناؤں کے پاس آؤ, ہمارے اکابرین کے پاس آؤ, تو یا میرے پاس ہی آ جاؤ, میں تمہیں بتاؤں گا ہم نے اپنے بزرگوں کو سخاوت کا دریا پایا ہے. وہ ایسا صدقہ کرتے ہیں تمہارا باپ بھی نہیں سوچ سکتا کبھی خواب میں. سمجھتے ہو, تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گیا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان کو, ایسے صدقے خیرات ان کے ہم نے جیبوں سے نکلتے ہوئے. سب سے پہلے تو میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب, ایسے نوٹوں کی گڑیاں زمینوں سے آتی تھیں, صرف تھوڑے سے پیسے جو گیس بجلی کا بل اور اپنا راشن, باقی سب صدقہ. ہر مہینے ان کا یہ معمول تھا, سب صدقہ. کہتے گنتا بھی نہیں, میں گنے بھی نہیں جاتے تھے ان سے نوٹ. تو یہ بھی بزرگ ہیں میرے بھائی, تو تم نے دیکھے ہی نہیں ہے. 2-4 وہ بس چند لوگوں کو دیکھ لیا, اور وہ بھی انہی لوگوں کو بنیان چڈی ضرور لگایا کرو بنیان. اگرچہ چڈی سونگتے نہیں ہے لیکن سنگھا دو ان کو, کم بختوں کو. چڈی بنیان سونگنے والے اور عاملوں کو اور ان لوگوں کو تم لوگوں نے دیکھا ہے, یا لوگوں کو استخارے نکال اور خوابوں کی تعبیر سینٹر کھولے ہوئے, پورے وظیفے سینٹر کھول کے اور کھرب پتی بن گئے وظیفے سینٹروں سے. تو اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ پرانی بیماری ہے, یہ نئی بیماری نہیں ہے. تو اس لیے مذہبی لوگوں میں دیکھنا پڑتا ہے کون غلط ہے اور کون صحیح. یہ کہنا کہ سارے غلط ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع ہو نہیں سکتی, اور صحیح حدیث ہے اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو سارے تھوڑی انبیاء کے وارث کیسے بگڑ سکتے ہیں, اور نبی آخری نبی ہیں. تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو نبی کی جگہ کون سنبھالے گا؟ علماء. تو یہ سارے کیسے بگڑ سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.